ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیشہ 5 وقت نماز جمعہ سانو با جماعت ادا کرنے رہنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ٹائم سے تو حاضر سے موٹ میں بھی چلائی پڑتا ہے نہیں روزو کا پانی ٹھنڈا دے دعا کرو اللہ کریم تاجدار کربلا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت باسعادت کا صدقہ اللہ کریم سانو بغیر امتحان تو کامیابی عطا فرمائے۔ تاجدار کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آپ کی ذات کو بابرکت ذات ہے جس کے بارے تسی ہمیشہ علماء کو سنیا اور جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام اللہ کریم نے انہا شہزادیاں جنتی جوانہ کی سرداری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر جان والے حضرات سب جوان ہوں گے۔ اگر کوئی دنیا تو بڑھاپے کی حالت کے اندر بھی جائے گا نا مگر جنت میں اس کو جوانی عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اوتے جوانی ہمیشہ، صحت ہمیشہ، زندگی ہمیشہ جو مل گیا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ پاس وہاں پر نعمت کو زوال نہیں۔ لوگ ایک قسم کی دلیل مل جائے نا اس کو پکڑ کے اپنا مذہب بنا لیں گے، اپنے مذہب کا پرچار کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی فرامین ہیں حضور کے جو ارشادات ہیں میرے آقا کا ہر حکم ہر فرمان ہمارے سر کا تاج۔ جس نبی نے جس ہمارے آقا نے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے یہ کہا ہے یہ فرمایا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لجپال نبی نے اسی تاجدار نبی نے اسی کملی والے آقا نے اسی ہمارے محبوب نے محبوب رب العالمین
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر و عمر سیدہ قرون اہل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نبی نے کہا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اسی نے کہا ابو بکر و عمر سیدہ قرون اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث میں مانتا ہے تو دنیا میں نہیں مانتا. سوال پیدا ہو گیا کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، وہاں تو بوڑھا ہے ہی، بڈھے بندے کسی بھی جنت میں کوئی نہیں جانا. اب بابا محمد علی کو جا کے کہہ لیں گے نہ جیسے وہ لے لیتے اسے یہ وہ بھی ان کو دے دیتے. اب آج میری کوئی تھا اپنے لو صاحب نے بھائی کے بھی ہے بڈھا بندہ جنت میں کوئی نہیں جانا. ایک عورت آ گئی مائی کو ٹھیک تے حضور کی بات گئی دعا کرنے لگی یا رسول اللہ دعا کر دو کہ میں جنت سے چلی جاؤں. تو سرکار نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ پریشان ہو گئی. سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ نہ کسی بوڑھی عورت نے جنت میں جانا ہے نہ بوڑھے مرد میں، جس نے بھی جانا ہے جوان ہو کر جانا ہے. مطلب یہ تھا کہ وہاں سب جوان ہوں گے، بڈھے بھی جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. تو مطلب یہ تھا حضور علیہ السلام نے مزہ فرمایا. مزہ تو جب جنت میں سارے جوان ہیں تو ابو بکر اور عمر بوڑھوں کے سردار کیسے ہوں گے؟ تو جو محدثین نے بیان فرمایا جواب دیا وہ یہ تھا کہ جو دنیا میں جوانی کی حالت میں جائیں گے وہ ان کے سردار اور حسن حسین ہوں گے، جو دنیا میں بوڑھے ہو کر مریں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. تو بھائی ہم تو ابو بکر کو بھی ماننے والے ہیں، عمر کو بھی ماننے والے ہیں، حسن کو بھی ماننے والے ہیں اور حسین کو بھی ماننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے حسین لڑے اس سے لڑائی، جس سے صلح اس سے صلح. جب لیڈر ہمارے وہ ہیں تو پھر یاد رکھو حسن اور حسین کا ابو بکر سے پیار تھا، عمر سے پیار تھا، عثمان سے پیار تھا، اور ابو بکر عمر عثمان کا حسن سے بھی پیار تھا، حسین سے بھی پیار تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے پیار کرتے تھے. تو میرے آقا و مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بارگاہ خدا میں بارگاہ نبوی میں یہ شہزادے مقبول ہستیاں. حضرت سیدہ ام فضل یہ نبی کریم علیہ السلام کی غالباً چچی ہیں. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آج راتی بڑا ڈراؤنا خواب دیکھی، میں نے بڑا ڈراؤنا خواب آیا. سرکار نے فرمایا کیا؟ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں خواب دیکھی ہے کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا تواڈے تو الگ ہو ہے، گوشت دا کٹیا گیا ہے، ایک میری گود کے اندر آ کے گر گیا. یا رسول اللہ مجھے اس خواب سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب ہے کہ آپ کے جسم کا گوشت الگ ہوا اور میری گود میں آ کر گرا. جب نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا رأیت خیرن، اے ام فضل یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، بڑا اعلیٰ خواب ہے. اس کی تعبیر یہ ہے طالب بنت فاطمہ انشاء اللہ علامہ. اس خواب
بیٹی فاطمہ کی گود میں لڑکا پیدا ہوگا، جو لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، وہ تیری گود کے اندر آ کر کھیلا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا رسول والسلام کی پیاری صاحبزادی شہزادی کی گود مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام امام حسن نال بھی بڑا پیار کرتے سن، امام حسین نے نال بھی بڑا پیار کریا کرتے سن۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ننھے سے شہزادے کو اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہوا ہے۔ جس وقت ننھے سے شہزادے کو اپنے کندھیاں تے اٹھایا میں دیکھا تے عرض کی تھی اے چھوٹے بچے تیری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ اے چھوٹے بچے تیری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ سرکار کے کندھوں پر امام حسین سوار تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے کندھوں پر امام حسین سوار تھے۔ امام حسین کو دیکھ کر صحابی رسول کہتے ہیں اے چھوٹے بچے تیری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سواری کو دیکھتے ہو سوار بھی بڑا خوبصورت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سواری بھی اعلیٰ ہے اور سوار بھی اعلیٰ۔ یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی۔ سبیل الرسول کے اندر اور شہادت سیدنا امام حسین کتاب ہے، اس کے اندر خود وہابی علماء نے بھی ایک واقعہ لکھا۔ کہتے ہیں کہ ایک باری نا مدینے کے بچے کھیل کے جا رہے تو ایک بچہ انہاں دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، پیار کیتا، محبت کی، سرکار نے بوسہ دیا، بڑا محبت نال نوازیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچے کا تسی اتنا پیار کر دے ہو؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا کہ یہ بچہ میرے حسین نال پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچہ میرے حسین نال پیار کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حسین گھر کو چلے گئے، جس جگہ پر حسین کے قدم لگے یہ بچہ ان قدموں سے بھی پیار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس جگہ پر حسین کے قدم لگے یہ بچہ اس جگہ پر بھی پیار کر رہا تھا، اس جگہ سے محبت کر رہا تھا۔ میں اس بچے سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بچہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار اتنی محبت فرماتے امام حسین سے، اور یہ حضور کی دعا ہے کہ یا اللہ میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، حسین سے بھی پیار کرتا ہوں، جو ان دونوں سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ان دونوں سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ آپ بڑے ہوتے گئے، نبی کریم علیہ السلام ان سے پیار فرماتے رہے، پیار فرماتے رہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کا فرشتہ آیا میرے پاس، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اے ام سلمہ
مجھے جبریل نے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی ہے، یہ سرخ مٹی اس جگہ کی مٹی ہے، تم اس کو رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ اچھا یاد رکھو، یہ مٹی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو نہیں دی، یہ مٹی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو نہیں دی، وہ بھی سرکار کی ازواج سے، حضرت سودا کو نہیں دی، حضرت جویریہ کو نہیں دیتی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے، اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ جانتے سن، میرے مصطفیٰ اس بات کا علم رکھتے سن کہ جب وہ حسین نے شہید ہونا ہے تو جو عائشہ بھی انتقال کر گئی ہونگیاں اور جو حفصہ بھی انتقال کر گئی ہونگیاں، جو زندہ ہوگی وہ ام سلمہ ہوگی۔ سرکار نے جس کو زندہ رکھنا تھا مٹی اسی کے حوالے کی کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سرکار کا علم ہے۔ جس نے اس وقت زندہ رہنا تھا، اس وقت جس کی زندگی موجود ہونی تھی، سرکار نے مٹی اسی زوجہ کے حوالے کی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ مٹی حضرت سلمہ کو دے دی، حضرت ام سلمہ نے اکثر اس مٹی کو دیکھنا کہ یہ کب خون بنتی ہے، کہ جدو امام پاک مدینے جو مکہ آئے، مکہ جو مدینہ آئے، مدینے جو مکہ پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے، کوفے سے جان تو پہلے کربلا کے میدان کے اندر آپ کو روک لے گیا، اسے شہادت ہو گئی۔ اسے 10 محرم والے دن حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں دیکھا کہ وہ جڑی مٹی سرکار نے 56 سال پہلے عطا کی تھی، وہ شیشے کی بوتل کے اندر بند کر کے رکھی گئی، وہ شیشے کی بوتل کے اندر مٹی خون بن گئی۔ اسا مدینے کے اندر جان لیا کہ حسین شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا دن دوپہر کا وقت آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت پاک بلال میں مشرف ہویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عام بندہ گل نہیں کرتا پیا، میں جھوٹ بول سکتا، تہاڈی گل دے اندر جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن نبی دا یار ہوئے، نبی دا غلام ہوئے، نبی دا صحابی ہوئے، مصطفیٰ نے سینے دے نال لا کے فیض عطا کیتا ہوئے، پھر امت دا لقب ملیا ہوئے، ڈائریکٹ سینے مصطفیٰ وچوں فیض حاصل کرنے والا صحابی رسول ہوئے، امام بخاری جیسا محدث انہاں کولوں روایات لے کے قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوئے، وہ نبی دا صحابی حضرت عبداللہ آپ نشار فرماتے ہیں 10 محرم کا دن ہے، میں خواب دے اندر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میں سرکار کی زیارت کی تھی، میں کی ویکھدا میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، چہرے تے غم دے آثار نے، اور زلفاں مبارک آلود نے، میرے آقا دے دستر مبارک کے اندر ایک خون کی بوتل ہے، ایک شیشے والی خون کی بوتل ہے، میں عرض کی یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے اور آپ کے چہرے پر یہ غم کے آثار کیسے ہیں، آقا یہ کیسا خون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، ابھی کربلا کے میدان میں میرے نواز حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے، میں محمد ان کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، اور یہ جو خون ہے یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ فرماتے ہیں پھر جدو چند دنوں بعد
امام پاک دے قتل دی خبر مدینے پہنچی تے اسی او خواب دا ٹائم تے قتل دے واقعات سارے جدو جوڑے نا تے خواب دا ٹائم تے قتل دا وقت ایک کوئی ثابت ہوئے سبحان اللہ سبحان لوگ آتے نے نبی حاضر ناظر کوئی نہیں، نبی مشکل کشا کوئی نہیں، علی مشکل کشا کوئی نہیں کہ ہندہ کے کربلا آپ پڑھنا جاندہ یہ نبی مشکل کشا ہندے تے کربلا نہ پہنچ جاندے پوچھ کا عبداللہ بن عباس مصطفیٰ اپنے کے کوئی نہیں، سبحان اللہ مصطفیٰ اپنے کے کوئی نہیں۔ رہی گل بچایا یا نہیں بچایا اور بچا سکتے سن، لیکن گالے سچی اور جو میاں صاحب نے فرمائی کہ طاقت ہنیاں زور ملایا، سبحان اللہ طاقت ہنیاں زور ملایا، من تقدیر رضائی، اے دنیا تو پیاسے گئے نے دین دنید سائی۔ سبحان اللہ اور تو پورا پڑھے تو تیجھے پتہ لگے نا تو کانی آنکھ کر کے پڑھتا ہے بلکہ اکھا میٹ کے پڑھتا ہے، نہ تیرے قرآن کی سمجھ، نہ تیرے حدیث کی سمجھ، نہ تیرا پورا مطالعہ، تو اے میرا محسوس اللہ پڑھیا بتا ہے پڑھی امام عبدالروح مناوی جو امام عبدالروح مناوی الکوکب الترید اندر ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں امام زین العابدین آپ کو بیڑیاں لگی ہیں سن ہاتھ کڑیاں لائیاں کہ کوفے جو گزر ہویا تے آ جالی رونے آئے لیکن کہتے بھی امام پاک تو ہم کڑیاں لگی ہیں۔ امام پاک نے فرمایا ہون کرنا کی فائدہ گل سمجھتے پائے ہو؟ وہ پہلے بلایا پھر بے وفائی کی تھی وفاداریاں توڑیاں ایڈ ہویا تے ہن جناب ہار مار دار امام تسی اگے تسی تواڈے پیچھے سیدہ زینب نے فرمایا، سیدہ سجینہ نے فرمایا، امام زین العابدین کے خطبے دا خلاصہ فرمایا تسی چاہتے ہو اسی بھی تواڈے دھوکے وچ آ جائیے جو ساڈے بڑیاں نال ہے او بھی ساڈے نال اسی تواڈے دھوکے چوں آ گئے نہیں ہن ایویں کرتے ہو اے کرنا ہن کوئی فائدہ نہیں۔ ابن شہاب زہری اوتھے محدث کھڑوتا اودی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، امام پاک کو بیڑیاں لگیاں، آپ نے فرمایا زہری اللہ پاک سبحان اللہ آپ نے وقت محدث سے سامنے اینڈ کر کے فرمایا طاقت ہیں پر تقدیر دے بھی کوئی معاملے سبحان اللہ سگڑن کی پتہ ہے پاکانی ہستی دا انہوں نے پتہ نہیں ہے نشانہ دا فرمایا کی سمجھ جو سی مجبور ہاں کی سمجھ جو سی مجبور ہاں نبی پاک دے صحابی افریقہ وچ گئے، افریقہ دے جنگل وچ اوتھے پانی مک گیا، سارے قافلہ انہوں نے پانی کوئی نہیں، انہوں نے جتے گھوڑا کھڑا سی میں گھوڑے نہیں کرنی کی اے کر پیر مارے وہ تو پانی کا چشمہ جاری ہو سبحان اللہ جس صحابی دے گھوڑے دے پیر نال پانی کا چشمہ جاری ہوا گل سمجھو او دے بارے نبی پاک نے اے نہیں سی فرمایا اے میرے وچوں تے میں دے وچوں سبحان اللہ یہ تقریر سننی ہوتی ہے تو پھر ذرا سوچ میں بیٹھے کرو جس صحابی افریقہ دے جنگلاں صحابہ گئے سارے قافلہ صحابی نے شکایت کی تھی کہ پانی جس جگہ تے گھوڑا کھڑا سی گھوڑے نے کر کے پیر مارے چشمہ پھٹ گیا او دے بارے نبی پاک نے نہیں سی فرمایا کہ اے میرے وچوں تے میں دے وچوں اے میرا تے میں دا او دے بارے نہیں سی فرمایا اے جنتی جواناں دا سردار ہے او حضور دا صحابی سی پر حسن تے حسین دے بارے فرمایا اے جنتی جواناں دے سردار سبحان اللہ جیڑا جنتی جواناں دے سرداریاں جنہوں ملیاں ہون وہ فرات کو حکم دے دے فرات نہ مڑ دی زور نال تے کہنا زمین نو آرڈر دے دے پانی نہ کر دی یہی کر کے زین العابدین نے رکھایا آپ نے اینج کیتا کڑیاں ٹوٹ کے او گئیاں فرمایا مجبور کوئی نہیں لیکن مالک انج راضی سبحان اللہ اسی مجبور نہیں ہاں مالک انج راضی ہے واقعہ کربلا سنانا انج سنا کے بڈھے بھی جوان ہو جاؤں سبحان اللہ انج سنا حسین نو بے بس نہ ثابت کر اور جی حسین کا رینج ہو گئی کہ حسین کا رینج ہو گئی ہویا ہے لیکن یہ
یاد رکھ حسین کا مقام اتنا حسین چاہتا تھے کوئی بھی نہیں سی ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین چاہتا کہ کوئی بھی نہیں سی ہو سکتا حسین فرات کو حکم دیتا فرات آ جاتی حسین آسمان کی طرف اشارہ کرتا تو وہ بارش برسا دیتا سین العابدین نے کوفے کے شہر کے اندر کڑیاں توڑ کے دکھائیاں فرمایا طاقتاں ساڈے کول ہے ہمارا عزت عطا فرمائیاں نے انہیں طاقتاں دتیاں نے پر وہ راضی انجے کے اسی انج کری سبحان اللہ سبحان اللہ جی وہ راضی انجے نا یہ اسی میں انجے راضی ہیں دائمیہ سے فرمایا کہ طاقت ہمیں زور ملایا من تکبیر رضائی اور دنیا تو پیاس دینے دین دنی دے سائی انہاں کر کے دکھایا کہ آج ماڑی ماڑی گل دے پیچھے ہٹن والے ہو اور نانا ختم نبوت کا مسئلہ سانو نہیں جان دی لوڑ آپ مولوی صاحب ہے گیا کہ مولوی کہنے واسطے ہے کہ گولی کھا لیں گے مت کر کے ایسی مذہب کا مسئلہ سانو کوئی لوڑ تسی جمعہ نہ پڑھن جاؤ تو سید پاک نے دسیا ہے نانے مصطفیٰ دی عزت کی گل ہوے علی اصغر کو لیکن بار سبحان اللہ سبحان اللہ علی اکبر بھی قربان کرنا ہے اور محمد بھی قربان کرنا ہے قاسم بھی قربان کرنا ہے کہ لوڑ پیدل 56 سالہ حسین بھی پیدا سبحان اللہ اے حسین کا سبق ہے اللہ کریم میں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذرا ذوق شوق نہ لایا کرو انشاءاللہ حسین پاک کا سبق جاری و ساری رہے گا سبحان اللہ ٹائم نہ آیا